اردو، امن کا پیغام، انسانیت کے نام۔ قابل احترام ناظرین، پیس ٹی وی اردو کے پروگراموں کے شائقین اور قرآن مجید کے مطالعے سے اپنے دلوں کو آباد کرنے کے خواہش مند حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ کہف زیر مطالعہ ہے، جو قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے اور مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے تیسرے دور میں، جو 5 نبوی سے 10 نبوی تک پھیلا ہوا ہے، نازل ہوئی تھی۔ مکے کے لوگوں نے رسول اللہ سے دریافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واقعہ یہاں پر نازل فرما رہا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ پورا واقعہ قرآن مجید کے الفاظ کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے، انہوں نے اعلان کیا، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اور ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، بت پرستی کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ چنانچہ نوجوانوں نے وقت کے ظالم حکمران، اور اس وقت ڈیسیس رومن امپیرر تھا، اس نے 3 دن کا ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے موقع دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے ورنہ ہماری خیریت نہیں ہے یا ہمارے ایمان کی خیریت نہیں ہے۔ چنانچہ جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تھی، غار کے اندر جو جا کر سو گئے تھے، پڑ گئے تھے جا کر۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ یہ بات بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی بھٹکاتا نہیں اور زبردستی ہدایت بھی دیتا نہیں۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی کو پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہی دے دیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اگر جا کر چلتی ہوئی ٹرین کے آگے سر رکھ دے تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اس نے چلتی ہوئی ٹرین کے آگے سر رکھ دیا اور ہم نے اسے مار دیا۔ ایک شخص اگر زہر کھا لے تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اس نے زہر کھا لیا اس لیے ہم نے اس کو مار دیا۔ حالانکہ کام کیا ہے شخص نے، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ ہوا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور آدمی جا کر خوفزدہ ہوتا کہ بھئی ایک عجیب عالم ہے، ایک سنسان جگہ ہے، ایک لمبا چوڑا وسیع غار ہے، اور غار کے دہانے پر اس کے منہ پر ایک کتا، خوفناک قسم کا کتا
براجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور ان سب کی آنکھیں کھلی ہوئی، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نشانی بنانا چاہتا تھا آنے والے دور کے لیے، ایک ایسی نشانی جس سے بات ثابت ہو کہ ایک انسان بغیر کھائے پیے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تقریباً 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، اس کے بدن کے بکھرے ہوئے اجزاء کو پھر جوڑ سکتا ہے، اور حیات بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، وہ بھی ایک عجیب بات تھی، تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا جب وہ اٹھ بیٹھے، دوبارہ نیند ٹوٹی، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ قالوا لبثنا یوما و بعض یوم، دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ صحیح اندازہ نہیں لگ رہا تھا کتنا عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، 2 صدیاں گزر گئیں۔ پھر وہ بولے ربکم عالم بما لبثتم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا وقت اس حالت میں گزارے ہیں۔ پھر کہا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے۔ وہ چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، حیات بعد الموت کا انکار کرتے تھے، اور بڑی بحثیں ہو رہی تھی۔ عیسائیت کی جو تاریخ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 500-600 سال کی آپ دیکھیں، بڑی کانٹروورسیز رہی ہیں، بڑی بحثیں رہی ہیں۔ چنانچہ 312 عیسوی میں جب ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، تب توحید ہو گیا، آفیشیلی انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور ان کے پاس شرک بڑھتا چلا گیا، بدعقیدگی بڑھتی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال تک سلائے رکھا، پھر جگہ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر جب ذرا خیال کرو کہ سوچنے کی اصل یہ بات تھی، اس وقت وہ لوگ آپس میں کس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا قالوا ابنوا علیہم بنیانا، ان پر ایک دیوار چن دو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب بھی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، یعنی ان کے حکمران وغیرہ، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے۔ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر تقریباً 4.5-5 صدیاں گزر گئی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات غائب ہو گئی تھیں، اور اس وقت وہاں پر بت پرستی تو نہیں تھی، لیکن بت پرستی کے رومن تہذیب کے جو اثرات تھے اس کے تحت ان کے ہاں بدعقیدگیاں پھیل گئی تھیں۔ اولیاء پرستی، اولیاء کرام کی اتنی عزت اور احترام کرنا، ان کے قبروں پہ سجدے کرنا، قبروں کا طواف کرنا، اس طرح کی چیزیں ہو گئی تھیں۔ بلکہ عیسائیوں کے گرجا گھروں میں مختلف بت وغیرہ لا کے رکھے جاتے تھے، اور لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کے ذریعے سے مرادیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح بدعقیدگی پھیل گئی تھی۔ تو اہل حق نے، اچھے لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک یہاں پر بس ایک بند کر دو، اب تو یہ بیچارے دوبارہ مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے اللہ ہی جانے۔ لیکن جو ان کے سربراہ تھے، ذمہ داروں کا کہ نہیں، یہاں تو ہم ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ قل رب اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، یا وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا، اور یہ جو بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، تو 7 تھے 8واں کتا، یہی بات صحیح ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔
بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ غیر ضروری بحثوں میں جانا، بال کی کھال نکالنا، یہ بات اہم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے جو کچھ ثابت کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایک واقعہ اس طرح کا دکھا دیا کہ 3 صدی عیسوی میں 7 نوجوان ظالم حکمران سے بچنے کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جا کر سوئے، اور 300 سال کے بعد وہ تقریباً جاگے۔ تو اس بات کو جاننا اور ماننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، نہ کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرنی چاہیے۔ حاضرین کرام، بریک کا وقت قریب آ گیا ہے، چند منٹوں کے لیے ہم کو بریک لینے کی اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری گفتگو اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف کے اس حصے پر جاری رہے گی۔ What would you recommend? Peace TV presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? what do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is their interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کی ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مثمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی۔ شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قابل احترام ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18ویں سورت زیر مطالعہ ہے، اور اصحاب کہف کا قصہ، اصحاب کہف کے قصے کے اختتام پر ہم آ پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث و مباحثے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ارض و سما ہے، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جو زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ پورے طور سے اس بات پر قادر ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اس طرح کے واقعات ہمیں قرآن مجید میں اور بھی ملتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کا گزر ایسی بستی پہ ہوا جو بالکل ختم ہو چکی تھی، کوئی انسان نہیں تھا، نہ آدم نہ آدم زاد۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا پھر؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر موت طاری کر دی۔ اب موت طاری کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اٹھا۔ اس کے بعد اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو ہم نے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا ہے، اب پھر ذرا دیکھو وہ گدھا جس پہ تم سفر کر رہے تھے وہ بالکل سڑ کر اس کا پنجر بن گیا ہے، بالکل اب ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ اور اپنے کھانے کو ذرا کھول کے دیکھو جو لے کے جا رہے تھے، کھانا بالکل جیسا تھا ویسا ہی ہوا ہے، سڑنا کیا اس میں باس بھی نہیں آئی اب تک۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان و زمین کو جب ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ تو اصل بات جو ہمیں یہاں سمجھنی چاہیے اس قصے سے وہ یہ ہے، اور 5ویں صدی عیسوی میں
جب قیصر تھیوڈوسیس کے زمانے میں جو عیسائی تھا اور ہر طرف عیسائیت پھیل گئی تھی، ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، ایک صحیح اچھی دلیل ہاتھ آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ وہ دلیل لوگوں کے ہاتھ آئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کی بات آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ آدمی کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ چنانچہ آدمی کبھی بھی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل کر ہی دوں گا اسے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا ان شاء اللہ، الا کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی، ہم کو بھی نصیحت کی گئی کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ تعالی، کوشش میری طرف سے اور کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم کوشش کریں گے، ہم سمجھیں گے، سمجھائیں گے، پلاننگ کریں گے، کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ منحصر۔ اسی لیے کبھی بھی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہنا میں کر ہی دوں گا اسے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ہر جگہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، اللہ نے نہیں چاہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیچ میں جملے معترضہ، جملے معترضہ کے معنی اعتراض کا جملہ نہیں، بیچ میں ایک جملہ آ جاتا ہے جسے انگلش میں پیرنتھیسس کہتے ہیں، یعنی بات کو کاٹ کر بیچ میں ایک بات لائی جاتی ہے، پھر سلسلہ کلام جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا جا رہا ہے اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اصل بات جس پہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، ایقان ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام رازوں سے واقف ہے، تو کتنے سال رہے، کیا رہے، اس کی تحقیق میں بہت زیادہ اپنا وقت گزارنا یہ زیادہ مفید نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، لوگ مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کام یہ ہے کہ وہ کلام الہی کو مکمل طور سے اس کے پورے مفہوم کے ساتھ لوگوں کو سنا دے، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اللہ نے جو کر دیا سو کر دیا، کوئی اس میں کمی بیشی قطر بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ یہ بھی گویا مشرکین کو اور معترضین کو سنایا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی جس کو ہم نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اس پیغام میں کوئی کمی بیشی کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے کچھ سردار آئے، کہا بھئی یہ ہم آپ کی بات سنیں گے آپ کے پاس آ کر، لیکن یہ آپ کے پاس جو بلال غلام ہیں، صہیب رومی یہ غلام ہیں، اور یہ عمار ہیں یہ بھی غلام تھے، اور خباب ہیں، ابن مسعود جیسے غریب آدمی ہیں، ان غریبوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی الگ مجلس کا انتظام کریں تو ہم آئیں گے اور آپ کی بات کو سنیں گے۔ اس پہ کہا جا رہا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے
اور اس کے ذریعے سے مکے کے وہ مغرور سردار جنہیں اپنی دولت پر، طاقت پر، سرداری پہ بڑا ہی غرہ تھا، انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت تمہاری محتاج نہیں ہے۔ ہمارے نبی سے جو تم اس طرح کی درخواستیں کرتے ہو کہ ہمارے لیے الگ مجلس آراستہ کرو اور یہ غریبوں کو اور کم حیثیت کے لوگوں کو ہٹا دو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور یہ مغرور جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف صاف کہہ دو، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔ اسلام کسی کا پابند نہیں ہے، جو ماننا چاہے مانے، جو ماننا نہیں چاہے نہ مانے۔ دلائل واضح کر دیے ہیں، بات سنا دی گئی ہے، تفصیلات بتا دی گئی ہیں، سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کے مطالبے کچھ لوگوں کی طرف سے کرنا، کچھ افراد، بااثر افراد، ذی اقتدار افراد یا طبقات کی طرف سے کہ فلاں کو ہٹا دو تو ہم آئیں گے، اس کو قبول نہیں کیا سکتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان سے الگ رہیں گے، اور جس کا جی چاہے اس کو مانے، جس کا جی چاہے اس کو نہ مانے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اگرچہ کہ جہنم کی آگ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اپنی 60 70 80 سال کی زندگی ختم کرنے کے بعد یہ اہل ثروت، یہ اہل دولت، یہ اہل کفر جب وہاں جائیں گے تو اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں، ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ اہمیت ہے وہ ایمان کی ہے، عمل صالح کی ہے۔ اور دنیا میں کوئی بڑا ہے جس کے پاس بہت دولت ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور ان نیکوکار لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ایسے نیکوکار لوگوں کے لیے جو حق کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، رسول کی بات کو مان لیتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عملی رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں، خزاں کا کبھی وہاں پہ گزر نہیں ہوگا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ تو اس طریقے سے حاضرین، مکے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ان کو دے دیا گیا، اور اپنے لیے جو ایک خاص مقام کے وہ طلبگار تھے، صاف صاف کہہ دیا گیا کہ نہیں، حق آ چکا ہے، واضح کیا جا چکا ہے، جو لوگ مانیں ان کے لیے بھلا ہے، ان کے لیے جنت ہے، جو لوگ نہیں مانیں ان کے لیے سزا اور جہنم ہے، تمہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ انجام کار ان لوگوں کا بہتر ہوگا جو خدا پر ایمان لائیں گے۔ اس طریقے سے یہاں پر سورہ کہف کی آیت نمبر 31 تک ہم پہنچے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا مطالعہ جاری رہے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہیں پر بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے، ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ جہنم سے بچائے گا اور جو جنت کے مستحق اور کامیابی کے مستحق ہوں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔